بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، آداب دعا کے سلسلے میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ آپ اسے ضرور سماعت فرمائیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بارگاہ الہی میں پیشی کے وقت سائل کے لیے ضروری ہے کہ وہ دربار الہی میں حاضری کے آداب ملحوظ رکھے اور مندرجہ ذیل آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی معروضات اور گزارشات اپنے ارحم الراحمین خالق و مالک کے سامنے پیش کرے۔ نمبر 1، وضو۔ دعا کرنے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، یعنی بہتر ہے کہ انسان باوضو ہو کر دعا کی جائے۔ نمبر 2، استقبال قبلہ، یعنی دعا کرتے وقت قبلہ رخ ہونا۔ استقبال قبلے سے متعلق بہت سی احادیث مبارکہ وارد ہیں، جن میں سے ایک آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمرہ اولا کو کنکریاں مارنے سے فارغ ہوتے تو چند قدم آگے بڑھتے، فوقف مستقبل القبلۃ رافعا یدیہ یدعو، کہ آپ قبلہ رو کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ نمبر 3، ہاتھ اٹھانا۔ دعا میں ہاتھ اٹھانے سے متعلق احادیث تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہیں۔ بطور مثال ایک حدیث کا ذکر کرتا ہوں۔ عن سلمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربکم تبارک و تعالی حیی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، بے شک تمہارا پروردگار بہت زیادہ شرم رکھنے والا باحیا سخی ہے، جب اس کا بندہ ہاتھ اٹھا کے اس کے حضور التجا کرتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کے ہاتھ خالی لوٹائیں۔ نمبر 4، حمد و ثنا اور درود و سلام۔ سامعین محترم، دعا کا آغاز اللہ کی حمد اور ثنا سے کرنا چاہیے۔ جی بھر کے اللہ تعالیٰ کی تحمید و تمجید کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ نمبر 5، استغفار۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انسان کو چاہیے کہ رب کریم کے حضور اپنی خطاؤں اور گناہوں کا اعتراف کرے اور اپنے کیے پر اشک ندامت بہائے اور سچی توبہ کرتے ہوئے بخشش کا خواستگار ہو، کیونکہ جب کوئی گناہگار اپنے رب کے حضور گناہوں کا اعتراف کرے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے اور فرماتے ہیں کہ آخر میرے بندے کو علم ہے کہ میرا کوئی مالک اور کوئی خالق ہے جو میرے اعمال سے واقف اور بخشش دینے پر قادر ہے، اسی لیے میرا بندہ لجاجت اور منت سماجت کر رہا ہے۔ سامعین محترم، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تعالی سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا کرتے ہوئے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔